یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو، کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. سننا، مجلس شام غریبہ میں نے ایک جملہ ابو طالب کے لیے کہا ہے، لیکن اب جملہ سنتے جاؤ. بڑا اصرار ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا. میرا کلمہ نہیں پڑھا، یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کہنے لگے کہ ابو طالب مرض الموت میں تھے، یعنی اب اس کے بعد انتقال ہو گیا، اور ایسے مرض میں رسول ابو طالب کے سرانے آئے اور کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، میں جنت کا ضامن ہوں. ابو طالب نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. رسول مڑ کے ادھر گئے اور کہنے لگے کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں. ابو طالب نے چہرہ پھر پلٹ لیا. رسول کو دکھ ہوا کہ میرے کہنے سے چچا کلمہ نہیں پڑھتے، تو آیت اتری کہ انکا لا تہدی من احببت. حبیب جو تمہارا محبوب ہے تم اس کی ہدایت نہیں کر سکتے. تو اب کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، ہے تو ابو طالب رسول کا محبوب. کلمہ اب یہ تو الگ ایشو ہے کہ کلمہ پڑھا تھا یا کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اگر یہ آیت اسی موقع کی ہے میں قبول نہیں کرتا. میں تو مفسرین کا قول نقل کر رہا ہوں، میرے نزدیک یہ آیت اس وقت کی نہیں ہے. لیکن اگر مان لی جائے کہ یہ آیت اسی وقت کی ہے تو کیا کہا انکا لا تہدی من احببت، جو تمہارا محبوب ہے رسول تم اس کی ہدایت نہیں کر سکتے. ابو طالب کون؟ محبوب رسول ہے، ٹھیک ہے نا. اور کہاں ہے؟ دیکھو یاروں کو کتنی جلدی تھی، کہنے لگے جیسے دیکھو بھائی جنت جہنم کی تقسیم کب ہوگی؟ ابھی تو دنیا ہے، اور جو مر گئے ہیں وہ عالم برزخ میں. بھائی قیامت ہوگی، مردے اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت و جہنم کی تقسیم ہوگی. بہت دور ہے نا ابھی تو. کہنے لگے فی زحزاح من النار. ابو طالب آپ کی کھڑاؤں پہنے ہوئے جہنم میں، نعوذ باللہ. کتنی جلدی تھی جہنم میں پہنچانے کی، دیکھ رہے ہو کتنی جلدی تھی جہنم میں پہنچانے کی، یعنی ابھی سے پہنچا دیا. ابھی جنت اور جہنم کی تقسیم نہیں ہوئی، ابھی سے ابو طالب کو پہنچا دیا. لیکن اب میں کیا کروں؟ اگر ابو طالب وہاں ہے تو اب صحیح کتاب کی ایک روایت سنتے جاؤ. کچھ بات واضح ہوئی؟ صحیح کتاب کی ایک روایت سنتے جاؤ. ایک بہت بڑے بزرگ نے قیامت کے سلسلے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اب قیامت میں ہم کہاں ہوں گے؟ سوال ہے یا رسول اللہ ہم قیامت میں کہاں ہوں گے؟ یعنی توقع یہ تھی کہ رسول کہیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے. توقع یہی تھی کہ رسول کہیں گے، لیکن رسول نے کیا کمال کا جواب دیا ہے. قیامت میں یا رسول اللہ ہم کہاں ہوں گے؟ فرمانے لگے کلیہ کیا کلیہ. اب ایک آدمی کی بات نہیں کی، آج مر ہو مع من آبا. قیامت میں ہر
تاریخ میں اگر یہ واقعہ نہ ملے تو میری بات کو نہ ماننا. ایک دن دیکھو کلمہ پڑھا نہیں پڑھا مجھے نہیں معلوم, اور میں اس ایشو پہ بات نہیں کرنا چاہتا. کبھی بات کروں گا کہ میرا ایشو کیا ہے, میرا ایجنڈا کیا ہے, کبھی پھر بات کروں گا, لیکن میں کلمے پہ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ جملہ سنتے جاؤ. ایک دن ابو جہل نے حمزہ شکایت کر کے آ رہے تھے, اور حمزہ کے دوست پہ کمان تھی. حضرت حمزہ کیا جلیل القدر شخصیت ہے اسلام کی, دوست پہ کمان تھی. چلے آ رہے تھے, خانہ کعبہ کے قریب سے گزر ہوا. ابو جہل نے دیکھا کہ حمزہ آ رہے ہیں. حمزہ کو ستانے کے لیے اور جلانے کے لیے اس نے رسول کو برا کہنا شروع کیا. عجیب واقعہ ہے. دیکھو حمزہ کو اذیت دینا چاہتا ہے رسول کو برا کہہ کے. جیسے ہی ابو جہل نے رسول کو برا کہا, حمزہ نے دوست سے کمان اتاری, ابو جہل کا سر پھاڑ دیا. بھائی حمزہ کا کردار تو یہی ہے, ابو جہل کا سر پھاڑ دیا, اور بہت شان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے. رسول بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے بھتیجے جانتے ہو کہ آج میں نے کیا کیا؟ کہا فرمائیے آپ نے کیا کیا؟ نہیں بلکہ لفظ جو اصلی ہے وہ بتا دوں. حمزہ بتاؤ. کیسا ہے؟ رسول نام لے کے کہہ رہے ہیں حمزہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہا بھتیجے میں نے یہ کیا کہ ابو جہل تمہاری شان میں گستاخی کر رہا تھا, میں نے کمان اتاری اس کا سر پھاڑ دیا, تمہاری محبت میں اس کا سر پھاڑ دیا. اب جانتے ہو رسول نے کیا کہا؟ حمزہ میں اس وقت تک آپ کی مدد کو قبول نہیں کروں گا اور آپ کو چچا نہیں کہوں گا جب تک آپ کلمہ نہ پڑھ دیں. نہیں ہے یہ بات تاریخ میں کیا کہا حمزہ, جب تک تم کلمہ نہ پڑھ دو, جب تک تم کلمہ نہ پڑھ دو اس وقت تک نہ میں چچا کہوں گا نہ تمہاری مدد قبول کروں گا. یعنی چچا کہنے کی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھیں, مدد قبول کرنے کی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھیں. دوسرے ہی دن کسی نے میرے نبی پر اونٹ کی اوجڑی پھینک دی, نجس ہو گئے. آئے گھر میں اور ابو طالب سے مخاطب ہو کے کہنے لگے چچا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا, کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ دیکھ رہے ہو, چچا بھی کہا مدد بھی مانگی, تو اب تو کلمہ ثابت ہو گیا نا. تو بس بات کل اتنی ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا تھا, ابو طالب نے کلمہ تو پڑھا تھا. اب شکایت کل اتنی ہے کہ آپ کو گواہ بنا کے نہیں پڑھا. کل اتنی شکایت ہے, کوئی اتنی شکایت ہے کہ کلمہ تو پڑھا ورنہ چچا نہ کہتے, مدد نہ مانگتے. بات کو اتنی ہے کہ آپ کو گواہ نہیں بنایا تھا, تو بھئی آپ کو گواہ بناتے تو کیسے؟ اس لیے کہ اسلام میں عادل کی گواہی قبول ہے, فاسق کی نہیں.